جی السلام علیکم دوستو، آج ایک اور اردو ادب کے حوالے سے ایک نیا موضوع کے ساتھ، اور آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اقبال کی شاعری میں ان کا جو فلسفہ تصوف ہے وہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کا آغاز بھی روایتی انداز سے کیا، اور اس زمانے کے جو عام جو چلن تھا، جو رواج تھا، اس کے مطابق انہوں نے شاعری کی اور روایتی عشقیہ موضوعات پر وہ شاعری کرتے رہے۔ شروع میں وہ نواب مرزا داغ سے اصلاح بھی لیتے رہے، مگر جلدی انہیں احساس ہوا کہ ان کی شاعری کا مقصد دراصل ملک و قوم کی خدمت کرنا ہے، تو اسی وجہ سے انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو ان کی زبوں حالی سے نجات دلانے کا کام لیا۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کی جو یہ بربادی اور تباہی ہے، اس کی وجہ دراصل مسلمانوں کی بے عملی، ان کی کمزوری اور ان کو جو ترک دنیا کی تعلیم دی جاتی ہے، یہی اس زبوں حالی کی وجہ ہے۔ اور اس کے علاوہ علامہ اقبال کی نظر میں جو اس کی وجہ ہے مسلمانوں کی بے عملی کی اور ترک دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اور وجہ ہے فلسفہ وحدت الوجود۔ اقبال کے نزدیک یہ فلسفہ دراصل اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اس کے مقابلے میں انہوں نے خودی کا تصور پیش کیا ہے۔ اقبال اگرچہ ایک مثالی صوفی شاعر تو تھے، مگر وہ ایک ساتھ میں فلسفی بھی تھے۔ ان کی مزاج اور فکر جو تھی وہ قلندرانہ، اور ان کا مزاج جو تھا وہ تصوفانہ تھا۔ لیکن گہرے فکری مطالعے کے بعد اگر یہ کہا جائے کہ اقبال ہمارے جانے پہچانے صوفیہ اکرام میں اور اقبال میں ایک نمایاں اور واضح فرق ہے۔ مثلا ہمارے جو صوفیاء ہیں اور جو ہمارے جس کو ہم پیر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چونٹی بنو، یعنی کمزور سی مخلوق بنو تاکہ لوگ تمہیں تمہارے پاؤں کے نیچے روند ڈالیں، اور بھیڑ نہ بنو، یعنی کاٹنے والی مکھی نہ بنو کہ تم لوگوں کو ڈنگ مارو۔ بھیڑ بنو تاکہ لوگ تمہارا گوشت کھائیں، تم سے فائدہ اٹھائیں اور تمہاری اون استعمال کریں، اور بھیڑیا مت بنو، ورنہ لوگ تمہیں بد دعائیں دیں گے اور تم لوگوں کو ہلاک کرو گے۔ اقبال جو ہے وہ اس فلسفہ تصوف کی نفی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چونٹی نہ بنو ورنہ تم کچلے جاؤ گے، مارے جاؤ گے، اور بھیڑیا بنو اور شبنم کا قطرہ نہ بنو، عقاب بنو، تم شاہین بنو اور تم بھیڑ بنو، سامنے والے کو ڈنک مارو، یعنی دشمن کو ڈنک مارو، اور ان سست الوجود صوفیوں کی بات کو نہ سنو۔ وہ اپنی اور تمہاری جان کے دشمن ہیں۔ کسی شے کے معیار کا اور اس کی سچائی کا اندازہ اسی وقت ہوتا ہے جب اس کے مقابلے میں کوئی دوسری چیز موجود ہوتی ہے۔ ہمارے سامنے دو قسم کے نظریات موجود ہیں جو کہ بالکل ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ اگر ہم ہدایت اور سربلندی کے سرچشمے یعنی قرآن مجید کو سامنے رکھتے ہیں اور ان نظریات کو قرآن مجید کی روشنی میں ہم پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اقبال جو ہے وہ نظر آتے ہیں کہ وہ راہ حقیقت کے مسافر ہیں، کیونکہ صوفیاء عالم جو تھے ترک دنیا اور رہبانیت کی تعلیم دیتے ہیں۔ صوفیاء خدا شناسی کا راستہ جو تلاش کرتے ہیں، وہ دنیا کو ترک کرنے سے ہی ان کے نزدیک خدا ملتا ہے۔ جہالت اور احساس بزدلی ان صوفیاء کی بنیادوں میں شامل ہے۔ اقبال کے نزدیک یہ تعلیم دراصل انسانوں کو اندر ہی اندر تباہی اور بربادی سے دوچار کر رہی تھی، اور تصوف کی شکل کو بھی بگاڑ رہی تھی، اور انسان کو وہ عمل سے، کام سے اور حرکت سے دور کر رہی تھی، اور انسان کو عقل سے دور جنگل میں جیسے کوئی معصوم جانور ہو اس کی طرح انسان کو بننے پہ مجبور کر رہی تھی۔ مگر اقبال نے اس قسم کے نظریے کی تردید کی، اس کی مخالفت کی، اور اس چیز کو یعنی اس رہبانیت کو انہوں نے اسلام کے خلاف قرار دیا۔ مثال کے طور پہ اقبال ایک بہت ہی زیادہ مشہور شعر میں کہتے ہیں کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اقبال نے اس قسم کے فلسفہ تصوف کے خلاف جو فلسفہ پیش کیا ہے وہ ہے خودی کا فلسفہ۔
اقبال اپنی شاعری کے ذریعے انسان کو اپنی حیثیت پہچاننے کی دعوت دیتے ہیں تاکہ انسان میں غیرت، حمیت اور فکر و عمل کی طاقت پیدا ہو۔ اقبال کے نزدیک جو ہمارے مسلم صوفیاء ہیں ان میں یہ جو نظریہ ہے وہ دراصل مغرب سے اور عجم سے آیا ہے۔ مثال کے طور پہ جان ٹائر انہوں نے بھرے مجمع میں سائنس کی مخالفت کی تھی اور زور دیا تھا کہ سائنس کی مخالفت کی جائے، سائنس نہ پڑھی جائے، اور کہا تھا کہ میرے بیٹو تمہیں سائنس کی راہ گزر پر گامزن نہیں ہونا چاہیے۔ وہ شخص سیاہ بخت ہے جو سب کچھ جانتا ہے مگر خدا کو نہیں جانتا، مگر وہ خوش نصیب ہے جو خدا کو پہچانتا ہے، دیگر کچھ نہیں جانتا۔ تو اس قسم کے فلسفے میں صرف ترک دنیا کی تعلیم دی جاتی تھی اور دنیا سے الگ تھلگ رہ کے صرف خدا کو پہچاننا اور خدا کی تلاش کرنے کی تلقین کی جاتی تھی۔ یہی جو فلسفہ تھا وہ مغرب سے مسلم صوفیاء کرام میں آ گیا۔ تو اقبال اس کے بارے میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ خواجہ نقشبند اور مجدد الفسانی سرہندی کی میرے دل میں بڑی عزت ہے، مگر افسوس کہ آج یہ سلسلہ بھی عجمیت کے رنگ میں رنگ گیا ہے۔ یہی حال قادریہ سلسلے کا ہے جس سے میں خود بیت ہوں۔ رہبانیت اور ترک دنیا اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو انسانی سوچ کی اختراع اور ایجاد ہے۔ اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور فرائض کی ادائیگی دنیا سے الگ تھلگ رہ کر نہیں کرنی، بلکہ دنیا میں لوگوں میں رہ کے عقل و خرد کو استعمال کر کے، دل و دماغ کو استعمال کر کے اور تمام ظاہری اور باطنی قوتوں کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی جائے۔ چنانچہ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں جگہ جگہ پہ قوم کے صوفی، شاعر اور فقیہ کو برا بلا کہنے کی کوشش کی ہے، ان فقیہوں کو جو کہ بے عملی کی طرف انسان کو دعوت دیتے ہیں، اور ان کی مذمت کی ہے کیونکہ وہ اپنی صلاحیتیں غلط طریقے سے اور قوم کو گمراہ کرنے کے لیے وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں۔ تو علامہ اقبال ایک شعر میں کہتے ہیں کہ کسے خبر کہ سفینے ڈبو چکی کتنے، فقیہ و صوفی و شاعر کی ناخوش اندیشی۔ اقبال کا یہ ایک پکا اور مضبوط عقیدہ تھا کہ اسلام جو ہے وہ دین کامل ہے، دین مکمل ہے، جو ہر قوم کی رہنمائی کر سکتا ہے اور ہر زمانے میں وہ کیسے بھی حالات ہوں ان کے اور کیسے بھی مسائل ہوں اس کو حل کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ مگر جو ہمارے صوفیاء ہیں اور جو ہمارے ملا ہیں اور جو ہمارے فقیہ ہیں انہوں نے اسلام کو ایک جامد دین بنا دیا جس میں کسی قسم کی لچک موجود نہیں ہے۔ ان کے نزدیک دین اسلام صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور فروعی اختلافات میں اور فروعی مباحث میں الجھ کے رہ جائیں، فرقہ بندی کی باتیں ہوں اور صرف مسلمانوں کو ذکر و تلاوت تک محدود کر دیا جائے۔ تو علامہ اقبال ایک شعر میں کہتے ہیں کہ رہا نہ حلقہ صوفی میں سوز مشتاقی، فسانہ ہائے کرامات رہ گئے باقی۔ تو اسی عجمی جو فلسفہ تصوف تھا اس کے مطابق ہر وہ چیز جو مادیات اور جمالیات سے تعلق رکھتی ہو، جب تک ہم ان چیزوں کو نہیں چھوڑیں گے، ترک نہیں کریں گے، ہمیں خدا نہیں مل سکتا۔ دنیا، جنسی خواہشات، دنیا کے لوگ، خوبصورتی، حسن و جمال، یہ سب ان صوفیاء کرام کے نزدیک مکمل حرام ہے۔ حضرت حسن بصری کا ایک قول بہت ہی زیادہ مشہور ہے کہ زہد کا مفہوم یہ ہے کہ تمہیں اہل دنیا سے اور ہر اس چیز سے نفرت ہو جو اس دنیا میں پائی جاتی ہے۔ تو جو شخص تھوڑا سا بھی قرآن مجید کا علم رکھتا ہے اور سیرت طیبہ سے آگاہ ہے وہ اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ یہ تمام جو افکار ہیں وہ بالکل غیر شرعی اور غیر اسلامی ہیں، کیونکہ قرآن اور حدیث میں واضح طور پہ انسان کو حصول رزق کے لیے محنت کرنے، تقدو کرنے اور حلال رزق کمانے کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ سارے انبیاء کرام نے اپنی ساری زندگی محنت کر کے کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کر کے گزاری ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تمدن، تصوف، شریعت، کلام، بتان عجم کے پجاری تمام، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، نہ مومن ہے نہ مومن کی امیری، رہا صوفی گئی روشن ضمیری۔ اور ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ عجم کے خیالات میں کھو گیا، یہ سالک مقامات میں کھو گیا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا
ڈھیر ہے، کیونکہ جو آج کل فلسفہ تصوف رائج ہے اس کی جو سب سے اولین شرط یہ ہے کہ وہ فاقہ کشی پہ مجبور کرتے ہیں، یعنی انسان جتنا کم کھائے گا وہ تصوف کے مراحل اتنا زیادہ آگے طے کرتا جائے گا۔ اور ہمارے مسلمان صوفیاء میں یہ بات بھی موجود ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ کپڑے رکھنے کو اور 3 دن سے کم وقفے کے ساتھ کھانا کھانے کو وہ برا تصور کرتے ہیں۔ مگر علامہ اقبال اس چیز پر تبصرہ کرتے ہوئے اور تنقید کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ کچھ اور چیز ہے شاید تیری مسلمانی، تیری نگاہ میں ہے ایک فقر و رہبانی۔ تو اقبال آج کے جو خانقاہی نظام ہے جس میں پیری مریدی کا نظام ہے اس کے بھی سخت خلاف ہے، کہ وہ خانقاہیں جو کبھی انسان کو خدا شناسی کی طرف دعوت دیتی تھی، خدا کی پہچان کراتی تھیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ فکر و عمل کی بھی دعوت دیتی تھی، اب وہ خانقاہیں صرف اور صرف ذکر، اذکار، مراقبے اور رسمی تصوف تک محدود ہو کر رہ گئی ہیں۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رشم شبیری۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ کم بھی اذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن۔ تو اقبال کے سارا جو فلسفہ خودی ہے وہ اقبال کا جو سارا فلسفہ ہے وہ دراصل اسی خودی کے گرد گھومتا ہے۔ اسی لیے اقبال جو ہے وہ اس تصوف کی نفی کرتے ہیں جس سے انسان کی عظمت، اس کی غیرت اور حمیت پہ حرف آئے۔ اگر تصوف خودی کی نگرانی نہیں کرتی تو ایسی خودی بھی بے فائدہ ہے، کیونکہ تصوف میں عام طور پہ ایک بے ضرر شے بن جانے کی دعوت دی جاتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس حد تک گرا لے کہ کوئی بھی شخص آ کے اس پہ ظلم و ستم کر جائے، یعنی وہ اپنی آپ کو اور اپنی پہچان کو، اپنی ذات کو بالکل بھول جائے، مٹا دے، کہ اگر کوئی شخص ایک گال پہ تھپڑ مارے تو وہ دوسرا گال بھی اپنا پیش کر دے۔ علامہ اقبال اس طرز عمل کے سخت خلاف ہے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس کے علاوہ اقبال کو ان صوفیوں اور ملاؤں سے ایک گلہ یہ بھی ہے کہ وہ صرف خانقاہی نظام میں پھنس کے رہ گئے ہیں، اور ان کی تلواریں جو ہیں جو کبھی تیز ہوا کرتی تھی آج وہ کند ہو کر رہ گئی ہیں۔ وہ باطل کے خلاف لڑنا بھول چکے ہیں، ان کی ساری زندگی صرف خانقاہوں میں اور ذکر و اذکار تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مجاہدانہ حرارت رہی نہ صوفی میں، بہانہ بے عملی کا بنی شراب الست۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال نے ایک اور جگہ پہ کہا ہے کہ ابلیس کی مجلس شورا کے اندر انہوں نے ابلیس کی زبانی جو ہے نا وہ ایک بات کہلوائی ہے کہ مست رکھو ذکر فکر و صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، یعنی ابلیس بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ مسلمان صرف خانقاہوں تک محدود رہیں تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا، جبکہ علامہ اقبال کے نزدیک مسلمان کون ہے کہ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ آج کا جو پڑھا لکھا اور باشعور انسان ہے وہ اقبال کے اور اس تصوف عجم کے اختلافات کی وجوہات وہ بخوبی جان سکتا ہے کہ اقبال کیونکہ ایک سچے اور باعمل انسان تھے، وہ نفاذ شریعت بھی چاہتے تھے، مگر انہیں یہ دیکھ کے تکلیف ہوتی تھی کہ ہم مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو خدا کے احکامات کو جھٹلاتا ہے اور انسان کو خودی سے بے خودی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اقبال اسی تصوف کو بے اثر سمجھتے تھے جو انسان میں انقلاب برپا نہ کر سکے بلکہ انسان کو بے عملی اور جمود کا شکار کر دے۔ اقبال کی زبان یوں رواں ہوتی تھی اور وہ کہتے تھے کہ فطرت کو خرد کے روبرو کر، تسخیر مقام رنگ و بو کر، تو اپنی، ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں کہ تو اپنی خودی کو کھو چکا ہے، کھوئی ہوئی شے کی جستجو کر، بے ذوق نہیں اگرچہ فطرت، جو اس سے نہ ہو سکا وہ تو کر۔ تو اقبال دراصل اس بے عمل اور ترک دنیا کی تعلیم دینے والی جو تصوف ہے اس سے ہٹا کر انسان کو حرکت، عمل اور کچھ کر گزرنے کی طرف انسان کو مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شکریہ۔